فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم لوگ میرے ہر بیان کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہے ہو، میں اس بات پر افسوس کی سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہم تم پر شبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں علی؟ جنرل نے بڑی حیرت سے کہا۔ ہرگز نہیں جنرل، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، مگر میں اس پر احتجاج نہیں کروں گا۔ اظہار افسوس البتہ ضرور کرتا رہوں گا۔ مجھے تمہارے الفاظ سے تکلیف پہنچی علی، تم ایک کھلی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو۔ نکیتا سے ہونے والی تمہاری گفتگو کا یہ ٹیپ سننے کے بعد تمہارے یہودی ایجنٹ ہونے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ وقت اس بحث کے لیے مناسب نہیں ہے جنرل۔ ایک بات ایسی بھی ہے جو میرے حق میں جاتی ہے اور مجھے اس کی رعایت ملنی چاہیے تھی، مگر افسوس تم نے اس رعایت سے بھی محروم کر دیا۔ جنرل حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اتنے مخالف حالات میں تو کوئی بات میرے حق میں جا ہی نہیں سکتی۔ گوٹے ہل آنے کے بعد مجھے تم سے یا کیتھی براؤن سے تنہائی میں بات کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملا۔ اگر مجھے ایسا ایک موقع بھی مل گیا ہوتا اور اس کے باوجود میں نے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ نہ کیا ہوتا تو تم مجھے مجرم گردان سکتے تھے، لیکن میرے ساتھ تمہارا طرز عمل وہی ہے جو کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مجرم ثابت ہو چکا ہو۔ میرے ہر بیان کو تم من گھڑت قرار دے رہے ہو اور میرے ہر تعاون کو جان بچانے کی کوشش سمجھ رہے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے جنرل کہ میری کسی بات کو اس وقت تک جھوٹ نہ سمجھو جب تک کہ وہ غلط ثابت نہ ہو جائے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ میری باتوں نے جنرل ٹیریس کو متاثر کیا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس وقت میرے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار یہی تھا۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن کے اعتماد کو زیادہ سے زیادہ متزلزل کر کے ہی میں کامیابی سے قریب تر ہو سکتا تھا، اور یہ حقیقت تو بہرحال اٹل تھی کہ میں اپنے کہے کو کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے علی، میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ تم دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس موقع پر تم اپنے حق میں ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکو گے، لیکن ایسی دلیل ڈھونڈ لائے جسے کسی طرح رد کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ دوسری طرف جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کا تدارک بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں کو ایک دو داری تلوار سے گزرنا ہے میرے دوست۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ یہاں لانے سے قبل تمہیں ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تھا، لیکن گزرے ہوئے وقت کو واپس لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میری حماقت سے تم ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے جس سے نکلنے کی تدبیر اب تمہیں ڈھونڈنی ہے۔ میں ہر قسم کی نظریات سے مبرہ ہو کر صرف ایک دوست کی حیثیت سے تم سے مشورہ طلب کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تم غلط سمجھ رہے ہو جنرل۔ میں تو تم سے صرف اتنی رائے طلب کر رہا ہوں کہ خدا را میری کسی بات کو جھوٹ مت سمجھو، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارا جواب بہت واضح ہے، یعنی اب تمہیں اس وقت تک یہی رہنا ہے جب تک خود کو شک و شبے سے پوری طرح بالا تر ثابت نہ کر دو۔ رہی یہ بات کہ میں تمہارے کسی بیان کو جھوٹ نہ سمجھوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے اس بات پر یقین کر لو کہ میرے نظریات کی تبدیلی کے لیے مجھ پر عمل کیا گیا تھا، مگر وہ غیر مؤثر ثابت ہوا، اور میں اب بھی وہی پہلے والا علی یار خان ہوں جو فلسطین کی آزادی کے لیے صہیونی فتنے کے سامنے آہنی دیوار بنا رہتا تھا، اور یہ کہ رینڈل ہاورڈ اور اس کے گروہ کے ارکان کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھا۔ میں تو اس پر یقین کر لوں گا، لیکن فی الوقت میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری بے گناہی پر یقین کر لو۔ میں ہاتھ اٹھا کر بولا، زندگی کے آخری لمحات میں اس کرب سے تو محفوظ رہوں گا کہ میں اپنوں کی نظروں سے گر گیا ہوں۔ میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں میرے دوست، جنرل ٹیریس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو مجھے معاف کر دینا، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا۔ مجھے تم پر فخر ہے جنرل، میں نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا نیک نیتی سے کیا اور میرا برا نہیں چاہا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے جنرل۔ شکریہ علی۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ تمہارے موشے ہاورڈ کے ٹھکانے کا سراغ تو مل گیا، کیوں نہ اسے تباہ کر دیا جائے؟ اول تو رینڈل خود وہاں نہیں ہوگا، اور فرض کرو وہ وہاں ہوا تب بھی یہ نہ بھولو کہ تہذیب اور برڈ بھی اس جزیرے پر قید ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی مشن ترتیب دیا جائے؟ جنرل نے کہا۔ تمہیں دیر میں خیال آیا جنرل، اسپیکر سے کیتھی کی آواز ابھری۔
میں فوج کے اعلیٰ افسران سے تبادلہ خیال کر چکی ہوں، وہ فوری طور پر آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، تبھی اتنی تیزی سے فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہم ہنگامی حالت سے ہی دو چار ہیں علی۔ کیتھی نے کہا تینوں مسلح افواج کے چیدہ دستے کسی بھی وقت حرکت میں آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان دونوں کی رہائی کے لیے کوشش ناگزیر ہو گئی ہے۔ میرے بعد تہذیب میرا مشن تو جاری رکھ سکے گی، لیکن مجھے شبہ ہے کہ انہیں رہا کرانے کی کوئی کوشش کامیاب بھی ہو سکے گی۔ یہ فوجی آپریشن ہوگا علی، کیتھی نے کہا، اسے ناکام بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اہمیت طاقت کی نہیں حکمت عملی کی ہوگی کیتھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جزیرے کی حفاظت کے کیا انتظامات ہیں۔ ممکن ہے جزیرے پر کسی کے پہنچنے سے قبل ہی ان کے آلات نشاندہی کر دیں اور وہ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جزیرے کے ساحلوں کی نگرانی کے لیے خفیہ محافظ متعین ہوتے ہوں۔ جزیرہ مرگ تک کسی بحری جہاز کی رسائی تو ناممکنات میں سے ہے، جنرل ٹیرس بولا۔ اس بات سے وہ لوگ خود بھی واقف ہوں گے اور اس بنا پر امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اتنے حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہوں گے جتنی تمہیں توقع ہے۔ کیتھی براؤن تو وہاں ایک پورے دستے سے حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہاں کشتی بھی نہیں پہنچ سکتی تو ایک پورا دستہ کس طرح پہنچے گا؟ ہم یہاں سے ایک کمانڈو دستہ روانہ کر رہے ہیں، کیتھی نے کہا۔ یہ لوگ غوطہ خوری کے لباس میں ہوں گے اور ان کی اولین ذمہ داری تہذیب اور بڑھ کو رہا کرانا ہوگا، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، جزیرہ مرگ تک پہنچنے کے لیے آپ دوزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن غوطہ خوری کے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل کی یہ دلیل دل کو لگتی ہے کہ جب وہ جزیرہ اتنے خطرناک سمندر میں واقع ہے تو وہاں لوگ اس کی حفاظت کی طرف سے بھی غافل ہوں گے، انہیں کسی کی طرف سے خطرہ بھی نہیں ہے۔ میں وہ واحد مرد ہوں جس کا تعلق ان کے گروہ سے نہیں، مگر میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ ان کی احتیاط کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ مجھے وہاں سے گوٹے ہل بے ہوشی کے عالم میں منتقل کیا گیا، لہٰذا وہ مطمئن ہوں گے کہ جزیرے کے محل وقوع سے لا علم ہوں۔ میری طرف سے کوئی خطرہ ہوا تو بھی میں کسی کو معلومات فراہم نہیں کر سکوں گا۔ میں جزیرہ مرگ پر شب خون مارنے کے احکامات جاری کر رہی ہوں علی۔ بحریہ کے جنگی جہاز، آبدوزیں اور اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو دستہ یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں تمہیں جزیرے کی تعمیرات کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ ان معلومات کی مدد سے نقشہ تیار کر لو تاکہ کمانڈوز کو تہذیب تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے جزیرے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیتھی نے یہ معلومات کس طرح نوٹ کی ہوں گی، تاہم اس نے نہ تو مجھے درمیان میں ٹوکا اور نہ ہی بعد میں کوئی سوال کیا۔ ان معلومات کی روشنی میں کام بہت آسان ہو جائے گا علی، کیتھی نے کہا۔ اب یہ اور بتا دو کہ کیا لی کوان کو بھی وہاں سے نکالنا ہے؟ تمہارے کمانڈوز اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کی لا علمی میں اس کے نزدیک تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی؟ کیتھی کی متحیرانہ آواز آئی۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ کمانڈو ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں کیتھی، اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا کوئی آدمی بلا وجہ ضائع نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ جزیرے پر داخل ہونے والے کسی شخص کے پاس میری استعمال کی ہوئی کوئی چیز موجود ہو۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ لی کوان کی طرف سے ہے۔ ہر قسم کی حفاظتی حصار کو توڑا جا سکتا ہے مگر لی کوان کی نظروں سے نہیں بچا جا سکتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ تہذیب اور بڑھ اس کے برابر والے کاٹیج میں قیام پذیر ہیں۔ میرے کمرے کی الماری سے تمہیں ایک استعمال شدہ رومال مل جائے گا۔ جب جزیرے پر لی کوان کا سامنا ہو تو اس کے سامنے یہ رومال لہرا دیا جائے، ورنہ تمہاری یہ مہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سن کر کیتھی ہنسنے لگی۔ عجیب انہونی باتیں کر رہے ہو علی۔ لی کوان آدمی ہے یا؟ خبردار، اس کی شان میں کوئی نازیبا لفظ مت کہنا۔ وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ میری باتیں تمہیں کتنی ہی انہونی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہوں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل ہو جائے گا علی، لیکن کیا ضروری ہے کہ کسی کا لی کوان سے سامنا بھی ہو؟ ضرور ہوگا کیتھی، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، اور سامنا ان میں سے کسی کا ہوگا جو تہذیب کے کاٹیج تک جائیں گے۔ تم شاید یقین نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لی کوان کی حیثیت جانوروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ پھر کیتھی غالباً ہدایات دینے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے جنرل کے یہودی مسلمانوں سے کس قدر خوف زدہ ہیں۔ اپنی تمام تر برتری کے باوجود وہ اس خوف سے پیچھا نہیں چھڑا سکے جو ان کے لاشعور میں موجود ہے۔ میں جانتا ہوں علی، جنرل نے جواب دیا۔ یقیناً تم جانتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے۔ رینڈل نے سائنٹیفک طریقے سے میرے نظریات تبدیل کیے، مشینوں کے ذریعے میرا چیک اپ کر کے اطمینان کیا، مگر انہیں اطمینان نہیں ہوا۔
حالانکہ انہیں اپنی مشینوں پر بڑا اعتماد ہے۔ ہر قسم کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے میرا امتحان لینا جاری رکھا۔ یہ پرسوں رات کی بات ہے جب جزیرہ طوفان برگوں باران کی زد میں تھا کہ ایک شخص اندھیرے میں میرے کاٹیج میں داخل ہوا۔ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو موشے ہاورڈ کا باغی ظاہر کیا اور مجھے جزیرے کے محل وقوع کا ہاتھ کی مدد سے بنایا ہوا ایک نقشہ پیش کیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں جزیرے سے نکلنے کے بعد جنرل ٹیرس کی مدد سے جزیرے پر حملہ ور ہو جاؤں۔ وہ نقشہ کہاں ہے؟ جنرل نے میری بات کاٹتے ہوئے بے صبری سے کہا۔ اس نقشے کے مطابق وہ جزیرہ گوٹے ہل سے 80 میل جنوب مغرب میں تھا، جبکہ در حقیقت وہ 90 میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ اوہ! جنرل ٹیرس حیران رہ گیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے اسی وقت اس پر شبہ ہو گیا تھا جنرل۔ اس شخص کو دراصل رینڈل نے خود بھیجا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ میں اس نادر موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس کی کسی چال میں آ جاؤں۔ میں نے رینڈل کے ہاتھوں صرف ایک بار چوٹ کھائی ہے اور دوبارہ چوٹ کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرے نظریات تبدیل ہو گئے تو ہو گئے۔ ایک بار یہودی نظریات سے متفق ہو جانے کے بعد کسی پر رحم کھانے کی گنجائش کہاں نکل سکتی ہے؟ میں نے اس کی تصویر کھینچ لی اور اسے کہہ دیا کہ میں اسے موشے ہاورڈ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص میک اپ میں تھا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے صبح ہوتے ہی ساری قصہ رینڈل کو سنا دی اور اس شخص کی تصویر بھی پیش کر دی جو میں نے لائٹر کی مدد سے کھینچی تھی۔ رینڈل نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن دیکھ لو میں اسے کتنی کامیابی سے دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میں یہودیوں کے لیے کام کروں گا، مگر اس کی خوفزدگی کا عالم یہ ہے کہ اس نے مجھے جزیرے کے محل وقوع سے بے خبر رکھا، اس ذریعے سے واقف نہیں ہونے دیا جس کے ذریعے جزیرے پر آمد و رفت ممکن ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نکیتا کو میرے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتی رہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ یہودی مسلمانوں سے بے حد خوف زدہ ہیں، لیکن مجھے اس حد تک اندازہ نہیں تھا۔ جنرل نے کہا، یہ شخص جس کا نام رینڈل ہے، یہ مجھ سے اولی ہاورڈ کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے قتل کر دینے کی ہدایات جاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں اس کے قابو میں آ گیا تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اگر لیکوان نہ ہوتا تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ رینڈل سے یا اس کے آدمیوں سے جزیرے پر ہی تصادم ہو جاتا۔ گوٹے ہل ایئرپورٹ پر ان کے قابو میں آ جانا میرے لیے ہر اعتبار سے سود مند ثابت ہوا ہے۔ کسی اور ذریعے سے شاید ہمیں کبھی اس جزیرے کا علم نہ ہو پاتا جہاں دہشت گردوں کی ایک پوری کھیپ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گرد تربیت پوری ہونے کے بعد کیا کیا گل کھلائیں گے، اس کا اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ رینڈل نے عظیم تر اسرائیل کی سرحدوں کا جو نقشہ بنایا ہے، اس کے لیے واقعی اسے اتنی ہی تعداد میں دہشت گرد درکار ہوں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس اتحاد کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں میں مفقود ہے، اور افراتفری کے ساتھ انفرادی محاذوں پر زیادہ عرصے کامیابی سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تہذیب اور بڑھ کی رہائی کے لیے جنگی بحری جہازوں کا بیڑا روانہ ہو چکا ہے علی، کیتھی کی آواز آئی۔ اتنی جلدی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، جنرل نے تیزی سے کہا۔ بحریہ کے جہاز جنگی مشقوں کے سلسلے میں پہلے ہی بین الاقوامی سمندر میں موجود تھے، اس لیے وہ اتنی جلدی روانہ ہو سکے ہوں گے۔ کمانڈوز کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان جہازوں تک پہنچایا گیا ہے جنرل، اور آبدوزیں تو پہلے ہی کھلے سمندر میں موجود تھی۔ بحری جہاز تو جزیرے سے دور ہی رک جائیں گے، جنرل نے کہا۔ جی ہاں جنرل، منصوبہ یہ ہے کہ جہاز محفوظ مقام پر رک جائیں گے اور آبدوزوں کے ذریعے کمانڈوز جزیرے تک پہنچ سکیں گے۔ تہذیب اور بڑھ کو جزیرے سے نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ تم بتاؤ گے علی۔ مجھے کامیابی کی امید کم ہی ہے کیتھی، لیکن تہذیب اور بڑھ کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو سکے جزیرے پر تباہ کن حملے کرنے کی کوشش کرنا۔ میرا خیال بھی یہی ہے علی۔ میں ابھی فضائیہ کے سربراہ سے بات کرتی ہوں۔ ایسی حماقت مت کرنا کیتھی، میں نے تیزی سے کہا۔ اس معاملے میں فضائیہ کو ملوث کرنا خطرناک ہوگا۔ ہماری فضائیہ بہت مضبوط ہے علی، جنرل ٹیرس بولا، اور پھر یہاں تو انہیں مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے اس میں شبہ ہے جنرل، فضائی حملے کے خلاف ان کے پاس زیادہ مؤثر ہتھیاروں کی موجودگی کے امکانات ہیں۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے زیادہ تباہی پھیلائی جا سکتی ہے، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے توپوں کے گولے پھینک کر یا میزائلوں سے حملہ کر کے اتنے عمدہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تمہاری بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے جنرل، میں نے کہا۔ تم جس طرح مناسب سمجھو کرو، میں نے تو بس ایک خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ تم جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو، مگر علی کی وارننگ کو نظر انداز بھی مت کرنا اور فضائی قوت ذرا احتیاط سے استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے جنرل، میں اس سلسلے میں متعلقہ محکموں سے بات چیت کرتی ہوں۔
यह ऑपरेशन सुबह से कबल मुकम्मल नहीं हो सकेगा अली। जनरल ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो उस वक्त तक के लिए तुम सो सकते हो। तहखानों से तो तुम वाकिफ ही हो। मुझे मालूम है जनरल कि इस तहखाने में आरास्ता व पेरास्ता ख्वाबगाहें मौजूद हैं, लेकिन इन हालात में किसे नींद आ सकती है। अलबत्ता फ्रिज टटोलना पड़ेगा। मैं उठकर दूसरे कमरे में आया जहाँ फ्रिज मौजूद था। जनरल टेरिस भी मेरे साथ ही उठा था। फ्रिज में 2 आदमियों के लिए कम से कम 3 रोज की खुराक का जखीरा तो मौजूद था। खाने पीने की अशिया का इतना जखीरा हमेशा यहाँ मौजूद रहता है। जनरल ने कहा, हम दोनों की मुश्तरका खुशकिस्मती है जनरल, वरना जिंदगी कुछ और मुख्तसर हो जाती। बार बार इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। जनरल टेरिस ने बुराई हुई आवाज में कहा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो जनरल? तुमने मुझे तन्हा तो मुश्किल में नहीं फंसाया, मेरे साथ खुद भी गिरफ्तार हुए हो। हमने खाना खाया और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहे। कैथी ब्राउन भी जाग रही थी और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। फजाइया के सरबराह ने बड़े जोशो खरोश से इस मुहिम में हिस्सा लेने पर आमादगी का इजहार किया था। मैं उनके हक में दुआ ही कर सकता था, इसलिए कि जजीरे पर फजाई हमला होने की सूरत में मुझे कोई अच्छी तवक्को नहीं थी। मैंने कैथी को मना भी किया था कि जंगी बहरी जहाजों से वायरलेस पर ज्यादा राब्ता ना रखे। वजह यह थी कि गुफ्तगू सुनी भी जा सकती थी। उस पर कैथी ने जो मौकफ इख्तियार किया वो ये था कि सारी गुफ्तगू कोड वर्ड्स में हो रही है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। ताहम उसने किसी एहतियात का मुजाहरा जरूर किया था और अब सिर्फ जरूरतन ही लासिल की गुफ्तगू कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर बेचैनी तारी होना शुरू हो गई। जनरल टेरिस की हमाकत से मैं फंस ना गया होता तो कोई ऐसी सूरत इख्तियार करता जिसमें तहजीब की जान को खतरा ना होता, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था कि उसे दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, और मैंने वही किया था। हैरान कुन बात यह थी कि हालात की संगीनी मुझ पर इतनी असरअंदाज नहीं हो रही थी। मुझे ये फिक्र भी नहीं रही थी कि मैं उस तहखाने से किस तरह निकल पाऊंगा। कोई ख्याल था तो तहजीब का था। हमने 6 माह से ज्यादा अरसा कैद में गुजारा था। इस कैद के दौरान मैं तो मसरूफ रहा था, लेकिन तहजीब के पास कोई काम नहीं था। 6 माह की मुद्दत कम नहीं होती। आदमी के हाथ पैरों में जंग लग जाता है, ज़हनी सलाहियतें तक मुतासिर होती हैं। तहजीब और बर्ड को अगरचे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन कैद होने का एहसास भी तो कम नहीं होता। ज़हनी करब तो जिस्मानी अजियत से भी बढ़कर होता है, और ज़हनी करब के लिए सिर्फ ये एहसास बहुत काफी होता है कि आदमी कैद है, आजाद नहीं है। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे घूम फिर सकता है, मगर इसकी भी कुछ हदूद हैं। अजीब बात है कि जब और जहाँ किसी भी शख्स के लिए कुछ हदूद का तयन कर दिया जाए, वो उन्हें तोड़ने पर तुल जाता है। शायद कुदरत ने इंसान का खमीर ही बगावत और सरकशी से उठाया है। और फिर तहजीब को एक दूसरा सदमा भी तो पहुंचा था, जिसके सामने हर सदमा हीच था, और वो था मेरे नजरियात की तब्दीली का सदमा। तहजीब के लिए ये बहुत जानलेवा सदमा था, जबकि बर्ड का मामला दूसरा था। उसकी अपनी एक शख्सियत थी जिसका मजरूह होना वो गवारा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मुझसे उसका ताल्लुक बहुत गहरा था। मेरे नजरियात की तब्दीली का इल्म होने के बावजूद वो मुझसे कतई ताल्लुक नहीं कर सकी थी।